السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، پچھلی ویڈیو میں آیت نمبر 8 تک، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 تک ہم نے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی اور اسے مکمل کیا ہم نے۔ آج آیت نمبر انشاءاللہ 9 کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ پاک کی توفیق سے۔ بس یہ آیت نمبر 8 سے 20 تک جو ہے 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہے، اور منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ بزدل بھی ہوتا ہے، دلیر نہیں ہوگا وہ، یعنی وہ دونوں طرف جو ہے وہ اس نے رابطے رکھے ہوں گے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اگر زور میں ہو جائے تو اس کی طرف سے مجھے نقصان نہ پہنچ جائے یا اسے پتہ نہ چل جائے، کیونکہ وہ بیسیکلی تو وہ بزدل ہے، دلیر تو ہے نہیں کہ وہ حق بات نہیں کہہ سکتا۔ تو اس کی ابتدا ہو رہی ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اب اس کے دو حصے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اب ہم ترجمے جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارا اس پروگرام کو کرنے کا اور اس سیشن کا اور اس کا سب کا مقصد یہ ہے کہ جو الفاظ گزر رہے ہیں ہماری نظروں کے سامنے سے، عربی ہماری زبان نہیں ہے، بس ہم پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ لفظ جو ہے اس کے کیا معنی ہوں گے، اور اگر غور و فکر کر کے یہ اگر ہم اس وقت کو ہم یاد رکھ لیں تو وہ کبھی بھولنے والا نہیں ہے وہ، چونکہ یہ کلام ہے اللہ کا، اس کے اندر ویسی ایک اللہ پاک نے کمال کشش ہے، اس کے اندر ایک ایسی خوبصورتی ہے کہ یہ دل میں بھی ویسی دل میں اتر رہا ہوتا ہے، نہ سمجھنے والوں کے دلوں میں بھی اتر رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، یہ کوئی عام کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اس رب العالمین کی بھیجی ہوئی ایک نسخہ ہے پوری انسانیت کے لیے، اور جن و انس اس سے ہدایت پا کر کامیاب ہوں گے، اور باقی یہیں تک اللہ نے علم دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں، ان کی کس طریقے سے اللہ پاک کیسی ہدایت کر رہا ہے، کیسی رہنمائی کر رہا ہے، یہ تو اب اسی کے علم میں ہے۔ تو ہم انسان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی جو اللہ پاک نے یہ جو زندگی دی ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے گزارنا ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں۔ تو یہ ابتدائی طور پر اللہ پاک نے کامیابی کے لیے کامیابی کی شرائط گزری ہمارے سامنے 5، پھر 6 اور 7 جو ہے وہ کفار کی گزری، کفر کرنے والوں کی جو ظاہر اور باطنی طور پر کفر تھے اور اس کے اوپر وہ مصر تھے، یعنی ڈٹے ہوئے تھے وہ کہ بس ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ کہ اب وہ لوگ ہیں جو بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ایمان لائے ہیں، اور اصل میں وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ والا جو طبقہ ہے، یہ جو گروہ ہے، یہ نہایت ہی خطرناک، بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، کسی کے پاس علم غیب ہی نہیں ہے کہ وہ دلوں کے بھید جان سکے۔ یہ تو اللہ کے پاس یہ علم اللہ کے پاس ہے، دلوں کے بھید تو وہ جانتا ہے۔ جیسے پچھلی آیت میں گزرا کہ وقت کا نبی بھی جو ہے
وہ بھی اللہ پاک اس کو اگر نہ بتائیں تو وہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ تو نہ صرف ان کو اللہ پاک نے نشانیاں بتا کر اور ان کو ظاہر کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ ان کے اندر کی جو حالات اور یوں سمجھے کہ ان کی خصوصیات وہ بھی اس طریقے سے ظاہر کر دیں کہ ہم بھی جو ہے سمجھیں کہ ہمارے درمیان میں کون ہے، ہمارے درمیان میں کون ہے، یا ہم تو اس کے اس آیت کے انڈر نہیں آ رہے ہیں، کہیں ہمارے اندر اس قسم کی باتیں تو نہیں ہیں کہ ہم اتنی اس پکڑ میں کہیں ہم نہ آ جائیں۔ تو یہ تدبر کے لیے یہ ہے نا، یہ باتیں سوچنے کے لیے یہ آیات جو ہے اللہ پاک بار بار بتا رہا ہے، تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف ناظرہ کی حد تک۔ ناظرہ کیا ہوگا؟ آنکھوں کا ثواب ہوگا، زیادہ زیادہ آواز کا ثواب ہوگا، زبان کا ثواب ہوگا، لیکن ہے کہ دل اور دماغ میں تو تبھی جائے گی جب ہم اس کو اندر لے کر جائیں گے۔ ہم نے تو یہ زبان کی یہاں تک رکھا ہوا ہے اور اس کو ختم کرنے پر زور ہے کہ کہیں اگر چلے گئے کسی ختم میں تو کسی نے اگر جو بھی پارا میں پکڑا دیا تو بس ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس کو ختم کب کرنا ہے اور اس کو انعام ملے گا جو سب سے پہلے ختم کر کے دکھائے گا۔ میں تو یہی دیکھتا ہوں، یہ بات ٹاپک چینج ہو جائے گی، اس بار بہت ہم بات کر چکے ہیں، تو اس محبت سے ہم پڑھ ہی نہیں پائیں گے جب تک ہم اس کو سمجھ نہ پائیں، اور ہمارے علم میں یہ بات ہوگی اگر ہم نے پہلے کبھی اس پر غور و فکر کیا ہو تو پھر کبھی یہ اس طرح کا لفظ آئے گا تو ہمیں بالکل یاد ہوگا کہ یہ وہ والا، یہ ایسا دھوکہ دینا جو ہے نا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، یا یہ بار بار بھی آئے گا تو ہمیں اسی طرح کا ہمارے ذہن میں یہ نقشہ آئے گا ضرور، جو ہم پڑھ چکے۔ میں تو یہی محسوس کر رہا ہوں، اور یہ محسوس کر کے ہی جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چیز جگائی جائے، اس کو عام کیا جائے کہ سب کام ہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کام کو بھی ضروری سمجھیں گے، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اب یخادعون، اب اس کا جو ہے ایک مادہ ہوتا ہے، مادہ میں 3 حرفی ہوتے ہیں، وہ عموماً جو ہے نا یہ تھوڑی سی گرامر کی بات ہے، لیکن اس کے اندر وہ اصل یعنی سارے الفاظ جو ہے وہ اسی سے پھر نکلے ہوتے ہیں۔ خد ان، خا دال عین، خد ان، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دھوکہ دینا۔ اچھا، اب اس کی تعریف، اس کی اگلی مزید ڈیفینیشن جو ہے میں اگر ہم جائیں تھوڑی سی اس لفظ کی تشریح میں، یعنی کسی کے سامنے اپنے اندر کی جو اس نے منصوبہ بنا رکھا ہے، جو اس نے سوچ رکھی ہے، اس شخص نے، اس گروہ نے اپنے اندر کی بات کی کے برخلاف بات اس پیش کرنی، اس نے یعنی دل میں جو بھی منصوبہ سازی کی ہوئی ہے اندر اور کسی کے سامنے نا اس کے برخلاف، اس کے بالکل اپوزٹ بات جو ہے نا وہ پیش کرنی اس نے، یہ اس کی اس خدن کی تعریف ہے۔ اور اس کا ایک میننگ جو ہے وہ چھپانا بھی ہے، یعنی وہ اس نے اصل بات چھپائی اور جو ظاہر کی وہ کچھ اور تھی، وہ ایسی تھی کہ جیسے جو بات چل رہی ہے جو اس کے مطابق بات کر دی، اندر سے وہ اس کے بات نہیں ہے لیکن ہے کہ اس نے بات وہ والی کر دی۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اب یہ ایک آ رہا ہے کہ یخادعون اللہ، یخادعون آگے فوری طور پر اللہ ہے، یعنی وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اب اللہ کو تو دھوکہ دیا جا نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ رب العالمین ہو، وہ خالق مالک رازق ہو، اسی نے اس کو بنایا، وہ عدم سے اس کو وجود میں لے کر آیا، اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، اور اتنے جہانوں کا پالنے والا، وہ اس کے انسان کی اپنی وہ ذرا حیثیت تو دیکھے کہ وہ اس کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ دھوکہ دے گا اللہ کو۔ دھوکے کا مطلب ہے کہ اللہ
یہ تو ایک جیسے انسان والی بات ہے نا کہ ہم تو یہ وہ ابھی بات تو ہماری یہی چل رہی ہے، یعنی اس کے سامنے وہ چیز پیش کرنی جو اس کے دل کے اندر ہے، ایک منصوبہ ہے، لیکن ہے کہ اس کے برخلاف اس نے پیش کرنی ان کے سامنے جو جیسی وہ بات چل رہی تھی، تو وہ پھر انسانوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تو اور اللہ کے بارے میں تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ دلوں کا بھید جانتا ہے، وہ اس کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہی تو اللہ بتا رہا ہے، اسی کا تو اس کے اوپر غیب کا علم تو پھر اللہ کے پاس ہے، یعنی جو چیز وہ چھپا رہا ہے، جو چیز غیب ہے، اس کو اس کا علم ہے، تو اس کو در حقیقت وہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ اصل میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا وقت کا نبی پیغمبر اس سے پہلے جو بھی ہوں گے، جتنے بھی گزرے ہیں، لیکن چونکہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا ٹاپک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی ہونا چاہیے۔ وہ اگر جب کسی اور نبی کا ذکر آئے گا، کسی اور پیغمبر کا ذکر آئے گا، کسی اور رسول کا ذکر آئے گا تو وہ بات ہم کریں گے، لیکن ہے کہ ایک عمومی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ اس کے سامنے جو ہے وہ وقت کا نبی ہے، اور ٹاپک جو ہے نا وہ اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے نہ آئے، مطلب ہے کہ اس سب کا جو یوں کہنا چاہیے کہ سمجھنے کے لیے ہم سادہ زبان میں بات کروں کہ ہیرو ہوتا ہے نا، اس قرآن ان کا ہیرو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کے گرد ساری باتیں گھوم رہی، انہی کے اوپر قرآن آیا، انہی کو انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں، وہی دعوت دے رہے تھے، انہی سے وہ ہم کلام ہو رہے تھے سامنے، اور جو بات کرنی اللہ سے تو وہ بات کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہاں پر وہ بتا رہے کہ جیسا کہ اب ایک آگے چل کر آئے گا، جہاں سے جو میرے لیے بڑا دلچسپ ٹاپک ہے آدم علیہ السلام کا، جو جہاں سے ابتدا ہوتی ان کے ذکر سے، تو یعنی ان کا بھی ان کو بنایا ہی نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے، ان کو ابھی یعنی جیسے کہنا چاہیے سمجھنے کے لیے بات ہے کہ جیسے کسی کو کچھ کرنے سے پہلے کسی کے بارے میں سوچنا یا اس کو ڈسکس کرنا، جیسے ذہن میں ایک نقشہ بنایا، تو فرشتوں کی محفل میں فرشتوں کو جمع کر کے اللہ پاک کہہ رہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے وہ وقت یاد کرو کہ جب کہا اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات کی، انی بے شک میں جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں بنانا چاہتا ہوں اپنا ایک خلیفہ۔ آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، پہلا آپ اندازہ لگائیں، ہمارا ذرا رتبہ تو دیکھیں، ہم اپنا رتبہ تو پہچانیں، اسٹیٹس ہمیں کیا دیا گیا ہے۔ پہلے سب سے پہلا آدم، بعد میں آ رہے لفظ دیکھ لیں گے، پڑھتے پڑھتے پہنچے وہاں تک۔ یعنی یہ یہاں پر یہ ذکر تو یہ تو ابھی انٹروڈکشن میں چل رہی ہے نا ساری بات، قرآن کے جو آگے جو احکامات آئیں گے جب کچھ ہوگا، میں نے بتایا نا کہ 3 کیٹیگرائز کیا گیا، اس کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا انسانیت کو، یا وہ ایمان والے ہوں گے، یا وہ انکار کرنے والے ہوں گے، یا ان دونوں کے درمیان میں ایسے جو منافق ہوں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے لیکن ہیں وہ کفار کے ساتھ۔ تو اس سے ہٹ کر کسی چوتھا کوئی گروہ نہیں ہے، انہی میں رہیں گے وہ، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تو اب یہ یعنی کہ یہ تعارف چل رہا ہے اس بات کا، سب کا آگے تفصیل آئے گی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا ہے، لیکن ہے کہ انسان کا ذکر آ گیا، اور انسان کو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ اپنا خلیفہ، اندازہ لگائیں، یعنی خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اپنا نائب، یعنی ایک کام میں کر رہا ہوں، لیکن ہے کہ اگر میری جگہ پر میں اس کو اپوائنٹ کر رہا ہوں، یہ کام انجام دے گا، اسے وہ نائب کہتے ہیں، صدر، نائب صدر، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم،
صدر پاکستان جو ہے وہ پاکستان سے باہر گئے، ان کے غیر موجودگی میں جو ہے وہ کام کون کرے گا؟ چیئرمین سینٹ. میں مثال سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، یعنی وہ اس نے وہی کام کرنا ہے. تو اللہ پاک جو ہے اس کو خلیفہ کہہ رہا ہے. یہ میں اس کی تشریح نہیں کر رہا، یہ اللہ پاک نے خود ہمیں یہ اس انسان کو رتبہ دیا ہوا ہے. آدم تو لفظ بعد میں آیا، جب انہوں نے، خیر وہ آئے گا تو ہم کر لیں گے اس پر بات. تو اب یہاں پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خلیفہ اور نائب کی حیثیت سے ان کے سامنے. تو اب ان کو اگر کوئی جھٹلا رہا ہے، ان کی بات کو اگر جھٹلا رہا ہے، تو وہ جس کا بھیجا ہوا ہے اصل میں تو وہ اس کی بات کو جھٹلا رہا ہے، اور اس کو اگر وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں یہ ہم لفظ جو ہے نا یہ کوشش کا ضرور رکھیں گے، حالانکہ اس میں ذکر نہیں ہے، لیکن ہے کہ ہم رکھیں گے ضرور، کیونکہ یہی بات ہے کہ وہ جو کوشش کر رہے ہیں اپنے تئیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو جیسا آپ نے اکثر سنا ہوگا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس نے اللہ کے رسول کی اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی جس نے اطاعت کی، ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور رسول کی یہ بھی ایک قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد ہے کہ رسول کی بیعت سے مراد ہی اللہ کی بیعت ہے. بیعت وہ کر رہا ہے رسول کی، لیکن وہ کر اصل میں اللہ کی بیعت رہا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے یہ چونکہ گرامر کی کلاس نہیں ہے اس لیے میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یخادعون رسول اللہ، یہ گرامر والے، چونکہ اپنے لیے تو میں تھوڑا بہت دلچسپی رکھتا ہوں، یعنی سنتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، ایسی کوشش کرتا ہوں اس کو سمجھنے کی. تو وہاں پر جب بتایا جاتا ہے تو یہ اس طریقے سے اس کو معذوف، یعنی اس رسول کو جو ہے نا پھر معذوف کیا گیا ہے. تو یہ ہے یخادعون رسول اللہ. اب رسول جو معذوف ہو گیا تو یخادعون اللہ، یعنی اس کو ہم سمجھیں گے ایسے ہی جیسے رسول اللہ کو جو ہے نا انہوں نے دھوکہ پہنچانے کی جو کوشش کی. اور پھر والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی بھی جنہوں نے ایمان والے تھے، جو ایمان لا چکے تھے، جو ایمان والے تھے، ان کو بھی ان کے ساتھ بھی دھوکے بازی کرتے تھے نا. محفلوں میں پھر رہے ہیں، ساتھ مسجدیں آ رہے ہیں، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. اصل میں ایمان نہیں لائے ہوئے، کفار کے ساتھ ملے ہوئے، لیکن ایک جماعت سے نماز بھی ادا کر رہے ہیں کہ کہیں ہم ایکسپوز نہ ہو جائیں. کتنے خطرناک لوگ. تو ان آیات میں اللہ پاک نے جو ہے ان کو ان کی جو حرکتیں تھیں، ان کی جو منصوبے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اجاگر کی. پچھلی آیت بھی یوں ہی گزری کہ یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہم رکھتے ہیں، لیکن کہ ان کا ایمان نہیں لائیں گے. نبی وقت کا نبی سمجھ رہا ہے کہ میں نے ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ شاید یہ بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، ایمان لے آئیں، لیکن وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ نہیں لائیں گے. کیوں؟ کہ یہ تو اگلی آ رہی ہے کہ جی یخادعون اللہ، وہ تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جو باقی لوگ جو ایمان لے آئے ان کے ساتھ بھی دھوکہ دہی اس کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ لگنے دے رہے. تو یہ وقت کے نبی کے علاوہ تو
کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کو اللہ پاک بتاتا. عام لوگوں کو تو وہی نہیں آ رہی تھی، نبی کو وہی آتی ہے. اب تو وہی بھی نہیں آ رہی. تو اب تو علامتی طور پر تو ہم منافق کہہ سکتے ہیں، لیکن اعتقادی طور پر اب سمجھنا اب بہت مشکل ہے، کیونکہ اب تو وہ بتانے والا تو کوئی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ہم یعنی اس کی خود سے اس کی اسٹڈی ہم کرتے رہیں، اس کو دیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں کہ کہیں ہم اس آیت کے انڈر نہ آ جائیں، کہیں ہم اس کی پکڑ میں نہ آ جائیں. اس طرح کی جو حرکتیں انہوں نے کی تھی تو ان کا انجام تو اللہ پاک نے بہت کافروں سے زیادہ، ان سے زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے اللہ پاک نے. اب اگلا اس کا جز دیکھیں. وما یخدعون، لفظ یہ وہی ہے، یخادعون اور یخدعون ایک ہی معنوں میں آتا ہے. الا انفسہم. اب یہ اگر اتنا بھی ہوتا نا یخادعون، یہ پھر گرامر کی بات ہے. ویسے میں چونکہ آگے جو اس کے بتاؤں گا وہ ضروری ہے. یخادعون انفسہم، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنی جانوں کو. لیکن ہے کہ ماں اور اللہ جو لگا ہے، یخادعون سے پہلے جو ماں لگا ہے، اور اس کے انفسہم سے پہلے اللہ لگا ہے، یعنی یہ کہ اور نہیں وہ دھوکہ دیتے. جمع میں ہے وہ، کیونکہ ایک نہیں تھا نا، بہت سارے تھے. نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر جانوں اپنی کے، یعنی اپنی جانوں کے علاوہ وہ نہیں، اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے وہ، یعنی وہ ان کا اپنا ہی نقصان ہے. اپنی جو ہے وہ یہ گھڑا جو ہے وہ اپنے لیے کھود رہے ہیں. یہ منصوبہ سازی جو ہے ان کو کامیاب تو ہونے دے گی نہیں، لیکن ہے کہ آخرت میں ان کا بہت برا، بہت ہی